ناظرین، سلجوقی سلطنت 11ویں تا 14ویں صدی عیسوی کے درمیان میں مشرق وسطی اور وسطی ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی جو نسلاً اوغوز ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں اس سے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحیرہ متوسط اور دوسری جانب عدن سے لے کر خوارزم و بخارا تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کا دور تاریخ اسلام کا عہد زریں کہلاتا ہے، اسی لیے سلاجقہ کو مسلم تاریخ میں خاص درجہ و مقام حاصل ہے۔ ناظرین، سلجوقیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کیں اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ طغرل بے اور چغری بیگ۔ ناظرین، طغرل بے سلجوق کا پوتا تھا جبکہ چغری بیگ اس کا بھائی تھا، جن کی زیر قیادت سلجوقیوں نے غزنوی سلطنت سے علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں سلجوقیوں کو محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ خوارزم تک محدود ہو گئے، لیکن طغرل اور چغری کی زیر قیادت انہوں نے 1028 اور 1029 میں مرو اور نیشاپور پر قبضہ کر لیا۔ ان کے جانشینوں نے خراسان اور بلخ میں مزید علاقے فتح کیے اور 1037 میں غزنی پر حملہ کر دیا۔ 1039 میں جنگ دندانی قان میں انہوں نے غزنوی سلطنت کے بادشاہ مسعود اول کو شکست دے دی اور مسعود سلطنت کے تمام مغربی حصے سلجوقیوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھا۔ 1055 میں طغرل نے بنی بویا کی شیعہ سلطنت سے بغداد چھین لیا۔ سلطان الپ ارسلان۔ ناظرین، الپ ارسلان ایک سلجوق سلطان تھا جو اپنے چچا طغرل بیگ کے بعد تخت پر بیٹھا۔ اس نے 1063 سے 1072 تک حکومت کی۔ بہت بیدار مغز اور بہادر بادشاہ تھا۔ مشہور مدبر نظام الملک توسی کو اپنے باپ چغری بیگ کی سفارش پر وزیر سلطنت مقرر کیا۔ اس کے دور میں سلجوقی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہوئیں۔ پہلے ہرات اور ماورا النہر کو اپنی قلمرو میں شامل کیا، پھر فاطمی حکمران کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو اپنی قلمرو میں شامل کیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوقیوں کا اثر و اقتدار بڑھ گیا۔ بازنطینیوں نے حملہ کیا تو 26 اگست 1071 کو جنگ ملازکرد میں انہیں شکست دے دی اور قیصر روم رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا۔ قیصر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضامند ہوا، بلکہ اپنی بیٹی سلطان کے بیٹے سے بیاہ دی اور آرمینیا اور جارجیا کے علاقے اس کو دے دیے۔ ناظرین، سلطان الپ ارسلان خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے۔ خوارزمی گورنر یوسف الخوارزمی کی تلوار سے شدید زخمی ہوئے اور 4 دن بعد 25 نومبر 1072 کو محض 42 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ الپ ارسلان کو مرو میں ان کے والد چغری بیگ کی قبر کے برابر میں دفن کیا گیا۔ سلطان ملک شاہ اول۔ ناظرین، جلال الدولہ ملک شاہ المعروف سلطان ملک شاہ اول، جن کو فارسی میں معز الدنیا والدین ملک شاہ بن محمد الپ ارسلان قسیم امیر المومنین کہا جاتا ہے، جو 1072 عیسوی سے 1092 عیسوی تک سلجوقی سلطنت کا حکمران رہا۔ وہ اپنے والد سلطان الپ ارسلان کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ لائق اور بہادر باپ کا سچا جانشین تھا اور اوصاف میں اسی کے مشابہ تھا۔ سلطان الپ ارسلان نے اپنی زندگی میں اس کو نامزد کر دیا تھا۔ عباسی خلیفہ قائم باللہ نے اس کی حکومت کی تصدیق کی اور اس کا سکہ اور خطبہ سارے سلجوقی مقبوضات میں جاری ہو گیا۔ اس کا دور سیاسی عروج، علمی ترقی اور دینی عظمت کے لحاظ سے بہت اہم تھا۔
اس کے دور میں نہ صرف پورے دمشق کو سلجوقی حکومت میں شامل کر لیا گیا بلکہ ترکستان کو فتح کر کے خاقان چین سے بھی خراج وصول کیا گیا اور اسلامی جھنڈا ساحل شام تک لہرایا گیا۔ اس کے دور میں ہر جگہ فارغ البالی اور امن و عافیت تھی، تجارت اور صنعت کو فروغ حاصل ہوا، راستے محفوظ ہوئے اور اس کا دور ہر اعتبار سے سنہری کہلانے کا مستحق تھا۔ علمی ترقی، دینی عظمت، معاشی خوشحالی اور تمدنی عروج کسی جگہ کمی نہ تھی۔ وہ بلا کا شجاع اور بہادر تھا اور جہاں رخ کیا وہاں کامیابی حاصل کی، ہر دشمن کو زیر کیا اور سلجوقی حکومت کو وسعت دی۔ سلطان ملک شاہ اول اور ان کے دو ایرانی وزراء نظام الملک اور تاج الملک کی زیر قیادت سلجوق سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی، جس کی مشرقی سرحدیں چین اور مغربی سرحدیں بازنطینی سلطنت سے جا ملی تھیں۔ ملک شاہ نے دارالحکومت رے سے اصفہان منتقل کر دیا۔ اس دوران نظام الملک نے بغداد میں جامعہ نظامیہ قائم کی۔ ملک شاہ کے دور حکمرانی کو سلجوقیوں کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ سن 1087 عیسوی میں عباسی خلیفہ نے ملک شاہ کو سلطان مشرق و مغرب کا خطاب دیا۔ ملک شاہ کے دور میں ہی ایران میں حسن بن صبا نے زور پکڑا، جس کے فدائیوں نے کئی معروف شخصیات کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناظرین، ملک شاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں میں برقیاروق نوجوان تھا جس کی ماں کا نام زبیدہ بیگم تھا، اور دوسری بیوی کا نام تارکن خاتون تھا جس کا بیٹا محض 4 سال کا تھا جس کا نام محمود تھا۔ نومبر 1092 عیسوی کو ملک شاہ اول کے انتقال کے بعد تارکن خاتون نے اس خبر کو پوشیدہ رکھا اور اس کی لاش کو لے کر اصفہان پہنچ گئی، جہاں اس نے ملک شاہ اول کی وفات اور اپنے 9 عمر بیٹے محمود کی تخت نشینی کا اعلان کیا۔ محمود ملک شاہ اول کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا جس کی عمر محض 4 سال تھی۔ فوج اور امرائے سلطنت نے محمود کے نام پر بیعت کر لی اور عباسی خلیفہ المقتدر باللہ نے 9 عمر سلجوقی سلطان کے لیے خطبات میں نام شامل کرنے کی اجازت صرف اس شرط پر دے دی کہ بلوغت سے قبل مجد الملک سلطنت کا نگران اور منتظم رہے گا۔ تارکن خاتون نے یہ شرائط منظور کر لی اور چند امراء کو برقیاروق کی گرفتاری کے لیے اصفہان بھیجا۔ چنانچہ اس کے حکم پر برقیاروق کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ تارکن خاتون زوجہ ملک شاہ اول سلجوقی کی حکومت کے بعد سلجوقی سلطنت کی صورتحال خراب ہوتی گئی۔ ان حالات سے متوفی سلطان ملک شاہ اول کی دوسری بیوی اور برقیاروق کی والدہ زبیدہ بیگم نے فائدہ اٹھایا اور وزیر نظام الملک توسی کے غلاموں سے مل کر اصفہان کے قید خانے پر دھاوا بول دیا، جہاں برقیاروق کو آزاد کروا لیا اور تخت حکومت پر بٹھا دیا۔ ان دنوں تارکن خاتون اپنے بیٹے محمود اول سلجوقی کے ہمراہ دارالخلافت بغداد میں تھی۔ یہ خبر سن کر وہ فوراً اصفہان کے لیے بغداد سے روانہ ہوئی۔ تارکن خاتون زوجہ ملک شاہ اول سلجوقی جب بغداد سے روانہ ہوئی تو برقیاروق تخت سلجوقی سلطنت پر قابض ہو چکا تھا۔ ارغش نظامی اور اس کی فوج نے برقیاروق کے ماتحت ہو کر برقیاروق کی حکومت کو مستحکم کر دیا تھا۔ اس نے مزید پیش قدمی کرتے ہوئے قلعہ تبرک فتح کر لیا، اور جب تارکن خاتون کو یہ خبر ملی تو برہم ہوئی اور برقیاروق کو شکست فاش دینے کے لیے فوج روانہ کی، مگر اس کے بعض امراء برقیاروق سے مل گئے اور باقی فوج میدان چھوڑ کر واپس اصفہان پہنچ گئی۔ ناظرین، برقیاروق نے ان کا پیچھا کیا اور اصفہان کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران مختلف امراء برقیاروق کے پاس آتے رہے اور اس کی عسکری قوت کا سبب بنتے گئے۔ ان میں عز الملک ابو عبداللہ حسن بن نظام الملک توسی والی خوارزم بھی شامل تھا، جو اپنے بھائیوں، اقربا اور اپنی فوج کے ہمراہ برقیاروق سے آ ملا۔ برقیاروق نے پرجوش استقبال کیا۔ امیر تاج الملک جو تارکن خاتون کا وزیر تھا اور جسے اس نے فوج کی کمان دے رکھی تھی، گرفتار کر لیا گیا اور اسے برقیاروق کے سامنے پیش کیا گیا۔ برقیاروق نے اسے آزاد کر دیا۔ برقیاروق تاج الملک کو عہدہ نظامت دینا چاہتا تھا، لیکن فوج اسے نظام الملک توسی کے قتل کا ذمہ دار سمجھتی تھی، لہٰذا اسے ماہ محرم سن 486 ہجری میں قتل کر دیا گیا۔
ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ برقیاروق کے چچا تاج الدولہ تکش نے قسمت ازمائی کا فیصلہ کیا۔ اس نے دیار بکر اور آذربائیجان پر حملہ کر دیا، مگر اس کے اور برقیاروق کے درمیان میں جنگ کی نوبت نہ آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاج الدولہ تکش کے دو بڑے امراء قسیم الدولہ اور آک سنکر اور بوزان اور والی ہران اپنی فوجوں کے ہمراہ برقیاروق سے مل گئے۔ اس پر تاج الدولہ تکش جنگ نہ کر سکا اور بلاد الشام کی طرف پلٹ گیا۔ تارکن خاتون نے جب دیکھا کہ تخت تک کوئی راستہ باقی نہیں رہا تو اسماعیل بن داؤد کی طرف رجوع کیا، جو برقیاروق کا ماموں اور والی آذربائیجان تھا۔ اسے لالچ دیا کہ اگر وہ جنگ کر کے برقیاروق کو تخت سے ہٹا دے اور سلطنت پر قبضہ کر لے تو اس سے نکاح کر لے گی۔ اسماعیل اس فریب میں آ گیا اور اس نے فوج جمع کر کے برقیاروق کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ دونوں کے مابین مقام کرج میں جنگ ہوئی، جس میں لشکر کے سردار برقیاروق سے مل گئے اور اسماعیل کو شکست ہو گئی۔ اس پر سلطان برقیاروق کی والدہ زبیدہ بیگم نے دونوں میں مصالحت کرا دی۔ اس مصالحت کے بعد بھی سرداران لشکر آک سنکر اور بوزان کے مابین عداوت رہی اور انہوں نے مصالحت قبول نہ کی اور کہا کہ اسماعیل تخت کا دعویدار ہے اور تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ان سرداران لشکر نے اسماعیل بن داؤد کو قتل کر دیا اور برقیاروق کو اس کی خبر کر دی۔ ناظرین، ان واقعات کے بعد برقیاروق کے تخت کے تمام دعویدار اس کے راستے سے ختم ہو گئے اور برقیاروق کے مخالفین کا آہستہ آہستہ کلا کما ہو گیا اور اس کے والد سلطان ملک شاہ اول کی سلطنت پر مکمل قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ محرم الحرام سن 487 ہجری میں خلیفہ خلافت عباسیہ المقتدی بامر اللہ نے سلطان برقیاروق کو دارالخلافہ بغداد طلب کیا اور اسے خلعت سے نوازا۔ اس کے نام کا خطبہ جامع بغداد میں پڑھوایا گیا۔ امور سلطنت کے تمام اختیارات برقیاروق کو سونپ دیے گئے۔ چند دن بعد عباسی خلیفہ المقتدی بامر اللہ کا 15 محرم الحرام سن 487 ہجری بمطابق 3 فروری 1094 عیسوی کو بغداد میں انتقال ہو گیا۔ خلیفہ کے جانشین المستظہر باللہ نے اپنے والد کی پالیسی کو جاری رکھا اور برقیاروق سے معاملات اسی نہج پر چلتے رہے۔ ناظرین، سن 1094 عیسوی میں عباسی خلیفہ المقتدی بامر اللہ کی پذیرائی کے بعد برقیاروق سلجوقی سلطنت پر مکمل طور پر حکمران تسلیم کر لیا گیا۔ چنانچہ برقیاروق نے نیشاپور، خراسان، ترمز اور خوارزم پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اب یہ ہوا کہ برقیاروق کے 2 بھائیوں کو امور مملکت میں شریک کرتے ہوئے سلطان سنجر کو خراسان اور سلطان محمد کو گنجا اور اس کے متعلقہ علاقوں کی حکومت تفویض کی۔ چونکہ سلطان محمد کی عمر کم تھی، اس لیے امیر قتلغ تکین اطابق کو بطور وزیر اس کے ہمراہ روانہ کیا گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ہی سلطان محمد نے اپنے وزیر کو قتل کر دیا اور تمام صوبہ ایران پر قابض ہو گیا۔ برقیاروق نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ماہ ذوالقعدہ سن 492 ہجری میں رے شہر پر قبضہ کر لیا اور اس کے ایک امیر معد الملک نے برقیاروق کی والدہ زبیدہ بیگم کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اس وقت حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ برقیاروق کو بغداد چھوڑنا پڑا اور سلطان محمد اس کی غیر موجودگی میں بغداد میں داخل ہو گیا۔ عباسی خلیفہ المستظہر باللہ نے اسے غیاث الدنیا والدین کا خطاب دے کر سلجوقی سلطان نامزد کر دیا اور اس کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد 15 صفر سن 493 ہجری اور اس کی افواج کا سالار نیال بن انوشتگین اپنی فوج کے ساتھ بغداد آ گئے۔ برقیاروق کے بغداد آتے ہی دوبارہ جامع بغداد میں برقیاروق کا خطبہ پڑھا گیا اور سلطان محمد کا نام خطبہ سے نکال دیا گیا۔ 15 صفر سن 493 ہجری کو سلطان برقیاروق بغداد میں داخل ہوا تو دونوں بھائیوں کے درمیان مارکا آرائی ہوئی اور برقیاروق کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی، جس کے سبب 5 رجب سن 93 ہجری کو سلطان محمد کا بغداد پر قبضہ ہو گیا۔ برقیاروق اپنے چند جانثاروں کے ساتھ رے پہنچا۔ سلطان محمد کے خلاف دوسری بڑی جنگ 3 جمادی الثانی سن 493 ہجری کو لڑی گئی، جس میں سلطان محمد کو شکست ہوئی اور معد الملک کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔
3 جمادی الثانی سن 493 ہجری کو لڑی گئی جنگ میں سلطان محمد کو شکست ہوئی اور وہ جرجان روانہ ہو گیا اور اپنے بھائی سنجر سے مدد کی درخواست کی۔ دونوں بھائیوں کی ملاقات اور باہم مل جانے کے بعد سلطان برقیاروق ان کا مقابلہ نہ کر سکا اور اسے بغداد چھوڑنا پڑا، اور سلطان محمد نے اپنی حیثیت بغداد میں مستحکم کر لی اور عباسی خلیفہ المستظہر باللہ نے اسے مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ نہاوند میں دونوں کے لشکر دوبارہ آمنے سامنے ہوئے، لیکن امراء کی مصالحت آڑے آئی۔ یہ مصالحت بھی کچھ روز رہی اور سلطان برقیاروق اور سلطان محمد کی افواج میں معرکہ آرائی ہو گئی۔ یہ چوتھی جنگ ماہ جمادی الاول سن 495 ہجری میں ہوئی اور اس میں سلطان محمد کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ نکلی اور سلطان محمد اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اصفیان میں جان بچاتا ہوا پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کے مابین اگلا معرکہ خراسان میں پیش آیا اور اس جنگ میں بھی سلطان محمد کو شکست ہوئی اور اس نے ارقیس یعنی صوبہ خلاق میں جا کر اقامت اختیار کی۔ سلطان برقیاروق اور سلطان محمد کے مابین مدت مدید سے جنگوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ جاری تھا، جس کے باعث جانی و مالی نقصان ہو رہا تھا۔ برقیاروق کو اس کا بہت احساس تھا، لہٰذا اس نے صلح کرنے کی کوشش کی۔ دونوں میں کچھ شرائط پر صلح ہو گئی اور پابندی شرائط پر حلف لیا گیا۔ شرائط میں سے ایک یہ شرط بھی تھی کہ جن شہروں کا اقتدار سلطان محمد کو دیا جائے گا وہ اس کی مستقل حکمرانی کے دائرہ کار میں ہوں اور سلطان برقیاروق اپنے علاقوں شہروں کا مستقل حکمران ہوگا۔ صلح کے بعد 497 ہجری میں سلطان برقیاروق کے نام کا خطبہ جامع بغداد اور واسط میں پڑھا گیا۔ ماہ ذوالقعدہ سن 497 ہجری میں خلیفہ المستظہر باللہ نے سلطان برقیاروق، امیر ایاز اور وزیر سلطنت کو خلعت عطا کی اور ان سے اطاعت و فرما برداری کا حلف لیا۔ سلطان برقیاروق جب اصفیان سے واپس بغداد آیا تھا تو وہ سل اور بواسیر کے مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ یزد پہنچا تو بیماری میں شدت آ گئی، چنانچہ برقیاروق نے اپنے بیٹے ملک شاہ دوم کو اپنا ولی عہد مقرر کیا جو محض 5 سال کا تھا، اور امیر ایاز کو انتظامات سلطنت سپرد کیے اور بغداد کو روانہ ہوا۔ ابھی بغداد نہیں پہنچا تھا کہ اصفیان میں بروز جمعہ 12 ربیع الاول 498 ہجری بمطابق 2 دسمبر سن 1104 عیسوی کو 24 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ تدفین اصفیان میں کی گئی۔ مدت حکومت 12 سال 12 دن شمسی اور 12 سال 6 ماہ قمری تھی۔ سلطان احمد سنجر۔ ناظرین، سلطان احمد سنجر یا سنجار سلجوقی سلطنت کا عظمت و شان والا بادشاہ تھا۔ خاندان کا چھٹا سلطان تھا۔ نام معز الدین احمد سنجر بن ملک شاہ بن الب ارسلان۔ وہ چھٹا سلطان تھا اور اس کا مکمل نام ابو الحارث سنجار بن ملک شاہ اول بن الب ارسلان بن داؤد بن میکائل بن سلجوق بن دکاک تھا۔ اس کی والدہ ایک لونڈی تھی جس کا نام تاج الدین خاتون الصفریہ تھا، جو سلطان ملک شاہ بن الب ارسلان کی غلام تھی۔ ملک شاہ سلجوقی کا تیسرا بیٹا تھا۔ اس کی حکومت خراسان، غزنہ، خوارزم اور ماورا النہر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا نام ایران، آرمینیا، آذربائیجان، موصل، دیار بکر اور حرمین تک پڑھا جاتا تھا۔ 1092 عیسوی میں خراسان پر قابض ہوا۔ اس کے بعد فارس کا بادشاہ بھی تسلیم کیا گیا۔ سلطان سنجار نے غزنوی خاندان کے بادشاہ بہرام شاہ کو خراج گزار بنا لیا اور علاء الدین بادشاہ غور نے بہرام شاہ کو شکست دی اور غزنی لے لیا، اور یہی علاء الدین بھی سلطان سنجار کا مطیع ہوا۔ اس نے سمرقند کی مالک محترمہ ترکان خاتون بنت ارسلان خان سے شادی کی اور وہ اپنے سارے سفر اور جنگوں میں اپنے شوہر کے ساتھ گئی۔ ناظرین، اسے 2 بار قید کا نشانہ بنایا گیا۔ جب سلطان نے کتوان کی لڑائی ہاری تو اس نے اسے 5 لاکھ دینار دے کر آزاد کروایا۔ دوسری بار وہ سلطان سنجار کے ساتھ اس وقت دوبارہ گرفتار ہوئی جب سلطان نے غز سے شکست کھائی تھی، اور سلطان سنجر نے اپنے پورے خاندان میں اپنی اہلیہ سے وفاداری کرتے ہوئے غز کی قید سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، جو پورے 3 سال ان کی قید میں رہی، یہاں تک کہ اس کا اسی حالت میں 551 ہجری میں انتقال ہو گیا۔
नाज़रीन, सुल्तान अहमद संजार का कोई बेटा नहीं था। तारीख में सुल्तान अहमद संजार की एक बेटी का जिक्र जरूर मौजूद है, जिससे बाद में अब्बासी खलीफा मुस्तरशद बिल्ला ने 518 हिजरी में शादी की और सुल्तान अहमद संजार की बेटी के लिए दरियाए दजला पर एक शानदार घर तामीर करवाया। संजार को आलम इस्लाम में बहुत बुलंद मर्तबा हासिल हुआ। उसे सुल्तान आजम का लक़ब दिया गया। उसकी शानो शौकत और अजमत व सतूत ज़रबुल मिसल थी। 8 मई 1157 ईस्वी को सुल्तान संजार का इंतकाल हुआ, जिसके साथ ही सल्जोकी खानदान का खात्मा हो गया। सुल्तान संजार मर्व में मदफून है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने सुल्तान संजार की अजमत व शान को सराहा है और कहा है, फ़क्रे जुनेदो बायजीद तेरा जमाल बेनकाब, शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।